السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں تندرست رکھا اور بیماریوں سے بچائے رکھا۔ اللہ حفاظت فرمائے جنات جادو کے اثرات سے کہ لوگ اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کل ایک جگہ علاج کرنے کے لیے گیا تو وہاں ایک بہن کی بات سنا میں نے کہ وہ کہنے لگی کہ وہ رو کر دعا کرتی تھی کہ یا اللہ کہ تو نے اس بیماری کا علاج رکھا کہ نہیں رکھا، کہ کوئی تو ہے، کوئی ہے یا نہیں ہے جو اس بیماری کا علاج کر سکے۔ وہ لوگ تقریباً 27 سال سے اس بیماری میں ملوث تھے، پریشان تھے، حالانکہ دیندار گھرانہ ہے اور پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن جادو کے اثرات تو کسی پر بھی ہو جاتے ہیں، اسی طرح نظر کسی پر بھی ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے لوگ پریشان ہیں تو لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنی چاہیے۔ جو لوگ علاج کرنے والے ہیں وہ لوگ بھی اس بات کی کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں، علاج کرنے میں آسانیاں پیدا کریں، اور جو علاج کروانے والے ہیں وہ بھی تحقیق کر صحیح عامل کے پاس علاج کرائیں۔ اس لیے کہ بہت ساری بیماریاں، بہت سارے جناتی اثرات ایسے ہیں کہ اس کے علاج کرنے والے بہت ہی کم ہیں۔ جو نارمل ایسا راستے سے چلتے پھرتے اگر کسی کو تھوڑا بہت کچھ کہیں ڈر گیا، بچک گیا، ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے تو الحمدللہ علاج کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن جو زیادہ جس کے اوپر جادوئی اثرات ہیں، کوئی کسی نے جادو کیا ہوا ہے تو اس کے علاج کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آسان علاج یہی ہے کہ ہم رقیہ کے ذریعے سے اس کا علاج کریں۔ اس لیے کہ جتنے بھی لوگ جنات کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں یا تعویذات کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں، اس کے علاج کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور جو بڑے جو علاج ہیں، یعنی بڑے جو جنات ہیں یا پھر بڑے جو جادوئی اثرات ہیں، وہ ان کے قابو میں نہیں آتے۔ اور قرآن شریف سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، قرآن شریف سے بڑا ہوا کوئی عمل نہیں ہے۔ ہم قرآن شریف کے ذریعے سے علاج کریں گے، اس میں ایک تو فائدہ یہ ہے کہ جو معالج ہے اگر وہ قرآن شریف کے ذریعے سے اگر علاج کر رہا ہے، قرآنی عمل سے علاج کر رہا ہے، رقیہ کے ذریعے سے علاج کر رہا ہو، تو اس پر جنات کا اٹیک نہیں ہوتا، یعنی جنات اس پر قابو پانا جنات کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سامنے والی جو چیز ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا جنات ہو، کتنا بھی طاقتور جنات ہو، یا کتنا بھی بڑا جادو کیا ہو، وہ ختم ضرور ہوتا ہے، بھلے چاہے دیر سے ہو، دیر لگے حرکت نہیں، لیکن وہ ہوتا ضرور ہے، یہ بات پکی ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں لوگوں نے یہ بات بھر کے رکھی ہوئی ہے کہ گندی چیز کا علاج گندی چیزوں سے ہوتا ہے، اور جادو کا علاج جادو سے ہی ہوتا ہے، اور اس کو کوئی سفلی عمل والا کر سکتا ہے یا کوئی تانترک کر سکتا ہے۔ یہ جو ذہن میں بھری ہوئی بہت ہی غلط فہمی ہے، لوگوں کی غلطی ہے، حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ گندگی کو صاف کرنے کے لیے گندا پانی استعمال کیا جائے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ گندگی کو صاف کرنے کے لیے پاک پانی کا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے اپنے اوپر جو بھی کتنے بھی بڑے طاقتور چیز ہو، کتنی بڑی طاقتور جادو کیا ہوا ہو، کتنا ہی بڑا طاقتور جنات حاوی ہو، وہ جائے گا تو قرآنی عمل سے ہی جائے گا، اس بات کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی جنات اور جادو کے شر سے حفاظت فرمائے، اور حسد جلن سے، لوگوں کے شر سے اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔